یہ صاحب ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، انٹرنل ہماری جو پولیٹیکل کرائسس ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب یہ اتنا ہے اٹ از گیٹنگ ان ٹو آر سکن، یہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ عالمی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، معیشت کہاں کھڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم جو ہے کیا قرضے رول بیک کرواتے پھرتے ہیں، آئی ایم ایف جو ہمیں ویسے ہی جو ہے شرم سے پانی ہونا چاہیے اسے ہم اپنی کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیز آر دی میمتھ ایشوز، اور اتنے گلوبل یعنی اتنے میگنیچیوڈ کے یہ ایشوز ہیں، اور اس میں ہماری ایک ایسی سیاست ہے کہ وہ وہیں کھڑی ہے جہاں پر وہ کھڑی تھی۔ اور بہرحال چلیں، یہ تو میرا کمنٹ ہو گیا۔ آپ سے میری یعنی یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کیا کوئی، مجھے تو بریک تھرو معافی چاہتا ہوں کوئی ویزیبلی نظر نہیں آتی، مے بی میری کوتاہ نظری ہے یا میں زیادہ دور تک دیکھ نہیں پا رہا جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا بریک تھرو کیا ہونا ہے؟ بریک تھرو کے لیے کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں۔ آج آپ نے اعظم سوادی کا بیان سنا، اور دیگر بیانات جو ہیں وہ تو اس طرف ہی چل رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں اس وقت جو باہر ہیں ان کی جانب سے تو بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اور بانی پی ٹی آئی نے بھی ان کو مکمل طور پر فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جس سے بات ہوتی ہے کر لیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی جائے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ہی پیغام آ رہا ہے، وہ جواب آ رہا ہے کہ بات چیت جو ہے وہ سیاسی قیادت سے کی جائے۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر ابھی جو ہے وہاں پر ایک معاملہ چل رہا ہے، اڈیالہ روڈ پر ابھی بھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر احتجاج جاری ہے۔ آج ملاقاتوں کا دن تھا، اور آج ملاقاتیں ہونی تھی، بانی پی ٹی آئی کی فیملی کے لوگ جو ہے وہاں پر گئے، اور بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرائیں جو ہیں وہاں پر گئیں، اور سلمان اکرم راجہ نے بھی ایک لسٹ جو ہے وہ دی تھی، اور بشرا بی بی کی فیملی بھی گئی۔ بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوئی، کچھ وکلا کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی بانی پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے وہاں پر دھرنا دے دیا، اور پھر وہاں پر ان کو تحویل میں بھی لیا گیا، اور پھر شادی ہال کے پاس اڈیالہ جیل کے آگے آ کر جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی ان کی جو ہمشیرائیں ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور کچھ کارکن وہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پر ایک کال دی گئی کارکنوں کو، کارکن وہاں پر درجن بھر پہنچے ہیں، کارکن وہاں پر راولپنڈی شہر ہے یہ، اور اڈیالہ روڈ جو ہے وہ بالکل وہاں پر جو ہے آبادی ہے، وہاں پر کارکن نہیں پہنچ سکے۔ عالیہ حمزہ نے وہاں پر جو ہے وہ کال دی، اور ساتھ ہی گوہر علی خان نے کہا کہ ہم نے تو دھرنا نہیں دیا۔ ایک جانب جو ہے مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے دھرنوں کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری جانب احتجاج کی بات ہو رہی ہے۔ جب مفاہمت کی بات ہو رہی ہے وہ کس نے کرنی ہے، احتجاج کس نے کرنا ہے، فیصلہ کون کر رہا ہے، حکم کون دے رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایک حکم نامہ کہاں سے آتا ہے، کون جاری کرتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے مذاکرات کون کرے گا، مفاہمت کون کرے گا، اور بات چیت کون کرے گا، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پر بات کرتے ہیں، ان پر الزام، مروت صاحب جو ہے پہلے انہوں نے بیڑا اٹھایا، ان پر الزام لگ گیا، اور جو گوہر علی خان ہیں وہ بات کرتے ہیں، ان کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ملنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ڈٹ کے رہیے، عمران خان کو کہا جاتا ہے تو پھر بات چیت کیسے ہوگی، اور برف کیسے پگھلے گی؟ برف تو ابھی تک کہیں نہیں پگھل رہی۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہی جواب آ رہا ہے کہ سیاستدانوں سے بات کی جائے اور بات چیت کرنے کی کوشش بڑی کی جا رہی ہے۔ کیسے میاں صاحب جب دیکھیں نا، ہر فریق اپنے مفاد میں ہر قسم کا فیصلہ چاہتا ہے، اور وہ کر بھی لیا ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے گورنمنٹ نے یہ ساری ترمیمیں کر لیں، ججز کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ بھائی ایک شخص یا ایک پارٹی کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ یہ کلیئرلی جو اس وقت کا پاور سٹرکچر ہے وہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے۔ مگر دیکھیں ہسٹری انٹینجیبل فیکٹر سے بھری ہوتی ہے، تاریخ جو ہے، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک ایسے عہد میں قدم رکھ بیٹھے ہے دنیا کہ جہاں تاریخ کی جو لکھے گی وہ معیشت لکھے گی، معیشت ڈیسائیڈ کرے گی سیاست کو، سیاست معیشت کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گی۔ ابھی تک تو دیکھیں نا یہ کر رہے ہیں، چلیں یہ دیکھیں۔ لیکن قائد صاحب اصل میں تحریک انصاف کا ایک معاملہ ہے، ایک المیہ ہے۔ آپ نے مسلم لیگ نون دیکھا، مسلم لیگ نون نے جب ان پر یہ وقت تھا تو انہوں نے ایک طرف ہارڈ سٹانس لیا ہوا تھا، دوسری جانب جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بات چیت کر رہے تھے۔ اگر ان پر جو الزام لگا تھا کہ وہ ڈگی میں چھپ کر جاتے تھے تو جاتے تھے نا، تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ایسا نہیں کر رہی۔ نعیم بخاری صاحب جو ہے دیکھیں وکیل رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، ان کو کہنا پڑ گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، بانی پی ٹی آئی اگر وہ ہوتے ان کے ساتھ تو ایسا نہ ہوتا۔ نہیں میاں صاحب یہ بتائیں، یہ جو ہے اپنے ہی بول رہے ہیں، ایک سوال کا جواب دیں۔ اسٹریٹجی بنتی ہے نا قائد صاحب، اسٹریٹجی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک سوال کا جواب دیں،
اگر ہم خان صاحب کو ڈگی میں بیٹھنے پہ منا لیں تو شاید معاملات حل ہو جائیں. لیکن چلیں, یہ تو مان دی لائٹر سائڈ میں ایک بات کر رہا تھا. لیکن میاں صاحب دیکھیں, یہ جو مسلم لیگ نون کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے, یہ دیکھیں یہ بڑا نیچرلائز ہیں. یہ ایک طویل عرصے سے 1980 سے یہ پاور میں ہیں, پاور کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, ایکسیپٹیبل ہیں, پرابلمیٹک نہیں ہیں. جس طرح سے آپ نے خود ہی ڈگی کی بات کر دی, یہ ڈگی میں بھی بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں. تو اب یہ معاملہ اس دوسری سائڈ پہ نہیں ہے, تو اس لیے تھوڑی سی یہ کھیر ذرا ٹیڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ لڑ بھی پڑتے ہیں مگر ان کی معافی تلافی ہو جاتی ہے, اور پھر ان لیکن قائد صاحب ادھر نہیں ہو رہی, یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ معلوم ہو چکا ہے, انہوں نے سوچ لیا, ان کو کسی نے بتا دیا, یا ان کو یہ علم ہو چکا ہے کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں اپنی قیادت سے, کیونکہ ان کو معلوم یہ ہو چکا ہے کہ جو ان کے پاس ملنے آتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, وہ جا کے نہ تو بات باہر کرتے ہیں, جو باہر کے حالات ہوتے ہیں وہ ان کو حالات سے آگاہی نہیں دیتے, وہ غلط بات کرتے ہیں یا غلط آپس میں لڑتے ہیں. یہ تو ان کو معلوم ہو چکا ہے, اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بات چیت کی جائے. بات سادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس سے بات کرنی ہے, جیسے بات کرنی ہے, آپ کو میں فری ہینڈ دیتا ہوں, آپ میاں صاحب اب دیکھیں بات یہی ہے, میں سادہ طریقہ بتا دوں. بانی پی ٹی آئی کیوں مایوس ہوئے, وہ تو ڈٹ کے کھڑے تھے. نہیں میاں ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان صاحب, وہ مایوس ہو گئے. وہ اصحاب کی جنگ جو تھی, وہ میاں صاحب خان صاحب سے جان اگر چھڑوانی ہے نا اس رولنگ جو ہماری ایلیٹ ہے, تو بجلی سستی کر دے. دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے زمین پہ ان کی کیا کیفیت ہے, 4 قدم تو چل نہیں سکتے باہر. سوال یہ ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں, مگر یہ اب ڈبل پروگرام اب نہیں چل سکتا, یہ یاد رکھیے گا. یہ کھاؤ پیو پروگرام جو 70 سال سے چلتا رہا, اور نال پیاری پیاری سیاست اور یہ دو جو وکٹری سائن چلتے رہے, یہ نہیں چلیں گے. ان کی باڈی لینگویج دیکھیں آپ, یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں آپ دیکھا کریں ایسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے خوف زدہ ہے. سر دیکھیں یہ تو باتیں ٹھیک ہیں, اب بجلی سستی ہو رہی ہے, دنیا بڑی ہو جائیں گے, بیلاروس سے ہمارے ٹریکٹر بھی آنے ہیں, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن اڈیالہ جیل کے پاس بندے نہیں پہنچے. سر میں عرض یہ کر رہا ہوں, نہیں پہنچے, آج باقاعدہ طور پر لوگوں کو کال دی گئی کہ لوگ وہاں پر پہنچیں, وہاں پر بندے نہیں پہنچے. سر وہ بالکل نزدیک ہے, وہ اڈیالہ روڈ ہے, وہاں پر آبادی ہے, وہاں پر لوگ نہیں پہنچے. اس کی وجہ کیا ہے, میں بتاتا ہوں. اس وقت جب کال دی جاتی تھی تو روڈ بڑھ جاتی تھی, آج کال دی جاتی ہے تو درجن پر لوگ وہاں پر آئے ہیں. میں آپ سے صاف بات, احتجاج تو نہیں, اس کو احتجاج نہیں کہیں گے. میری عرض سنیں, وہاں لوگ نہیں آئیں گے, ووٹ دینے آئیں گے اس کو. جب الیکشن کرو گے ووٹ اس کو دیں گے. لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ پونس, اسے ہم اصطلاحی اعتبار سے کہتے ہیں پون سے ووٹ ڈالو. پون سے ووٹ تب لوگ ڈالتے ہیں جب تحریکیں بنتی ہیں, جب آپ یہ جو میں نے ابھی یونائٹڈ نیشن کی یہ آپ کو سٹوری بتائی تھی کہ اس میں منشور میں لکھیں کہ ہم کسی ٹریٹیبل ڈیزیز سے بچہ نہیں مرنے دیں گے, ہم 16-17 بلین ڈالر جو اشرافیہ کھاتی ہے اسے نہیں کھانے دیں گے, آپ کے اوپر خرچ کریں گے. ایک انقلابی اکنامک پروگرام دیں تو پھر لوگ آتے ہوتے ہیں, ورنہ ووٹ شوٹ دینے آ جاتے ہیں, اور ووٹ بھی محبت میں نہیں دیں گے, ان کی نفرت میں. جس طرح ووٹ منموہن سنگھ کی نفرت میں مودی کو مل گیا تھا, اور جس طرح بائیڈن کی نفرت کا ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو مل گیا تھا. یہی دنیا ہے.